بڑا دن اور عظیم ترین تحفہ. سب سن رہے ہیں؟ بڑا دن اور عظیم ترین تحفہ. کتنا دلچسپ یہ موضوع ہوگا، بات ہوگی اگر ہم اس کو غور سے سنیں تو. اور یہ جو میسیج ہے اس چیز کا احاطہ کرے گا کہ تحفہ کیا ہے، تحفہ دینے کی ابتدا کس نے کی، خدا کا تحفہ کیا ہے، مسیح یسوع کا تحفہ کیا ہے، اور پھر ہمارے تحفے کیا ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو آج کے کلام کی سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کلام سنانے سے پہلے ہی یہ سب کچھ یاد ہو گیا ہوگا اور ہو جائے گا. سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ کون تحفہ دے سکتا ہے؟ کون سا دینا چاہیے؟ خدا کا تحفہ کیا ہے، مسیح یسوع کا تحفہ کیا ہے، اور پھر ہمارے تحفے کیا ہیں. آپ لوگوں نے گزشتہ دنوں میں مجھ سے ایک میسیج سنا تھا، ریزن آف دا سیزن. اس سیزن کی، اس موسم کی، اس سارے حالات کی وجہ کون ہے؟ اور وہ تھا مسیح یسوع، اور وہ ہے مسیح یسوع. ان ساری لائٹوں کے، یہ جو سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، سٹارز، یہ جو آپ چرنی دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو میں پوری لسٹ گنوا نہیں سکتا، لیکن ان ساری چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے تحفہ. تحفہ کیا ہے؟ اچھا ہوگا کہ کوئی ایک بھائیوں میں سے اور کوئی ایک بہنوں میں سے مجھے بتائے کہ تحفہ کیا ہوتا ہے. واٹ از گفٹ؟ خداوند کا اپنا آپ دینا. فیصل آپ ہماری مدد کرو، آپ ہی پڑھے لکھے بندے ہو. واٹ از گفٹ؟ زوردار کلیپنگ کرے فیصل کے لیے. مجھے پتا ہے اسے ہی سب سے بہترین پتا ہے. سنینا نے کیا کہا؟ محبت کا اظہار کریں. اوکے بھائی سجاد، آپ ٹیکنیکلی ہیں کچھ، آپ بتائیں کہ تحفہ کیا چیز ہے؟ تھوڑا تھوڑا پورا ہو گیا، یہی چیزیں ہیں. تحفہ بغیر کسی شرط کے، مطلب کسی کو کچھ دینا جس میں کوئی شرط نہ ہو. جی ٹھیک ہے، آئے ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. میرا مطلب کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا بلکہ اپ لفٹ کرنا ہے. آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے، سکھانا ہے. کچھ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، لیکن یقین دہانی کروانی ہے کہ تحفہ کیا ہے. ایک ایسی چیز جو خوشی کے ساتھ، سنانا نے کہا، ایک ایسی چیز جو خوشی کے ساتھ بغیر قیمت کے کسی کو دے دی جائے، وہ تحفہ ہے. Anything given to someone willingly without price is a gift. کوئی چیز کسی کو دے دیں خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی سے، willingly، اور قیمت بھی نہ لیں، تو وہ کیا ہے؟ گفٹ ہے. گفٹ لفظ جو ہے، ایک لفظ گیو سے ہے، انگلش کا لفظ ہے گیو، یہ ورب ہے، اور اس کا نون کیا بنتا ہے؟ گفٹ. گیو ہے دینا، اور جو کچھ دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ. میں آج اس کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس گفٹ کی ابتدا کس نے کی؟ اور اب اس کرسمس کے موقع پر، بڑے دن کے موقع پر، جو اتنی ساری چیزیں ہیں، بڑی لمبی لسٹ ہے، ان میں جو سب سے نمایاں ہے وہ ہے تحفہ دینا. لوگ غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، رشتہ داروں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے ریلیٹیو کو دے رہے ہیں.
لیکن یہ کہاں سے آیا؟ میرے ساتھ کتاب مقدس کو پلیز کھولیے، مقدس یوحنا رسول کی لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ تو ہمارے بچوں کو بھی یہ زبانی آتی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو سنڈے اسکول کے لیے بھیجا۔ کتاب مقدس میں سب سے زیادہ مشہور آیت 3 باب اور اس کی 16ویں آیت ہے۔ آمین۔ پھر سارے مل کر کہیں گے کیونکہ تحفہ دینے کی ابتدا آسمانی باپ خدا باپ نے کی، دنیا کو تحفہ دے کر۔ ابھی آپ نے ایک گیت گایا تھا، خدا نے دے دیا اپنا سب کچھ، سب کچھ دے دیا بیٹا دے کر۔ خدا نے سکھایا، لیکن اس کے پس پشت جو چیز جو محرک ہے بیٹا دینے کی، تحفہ دینے کی، وہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ محبت صرف مسیحوں سے نہیں کی گئی، لکھا ہے ساری دنیا سے۔ کوئی ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، کسی بھی قبیلے سے ہے، کسی بھی ذات سے ہے، ایماندار ہے، راست باز ہے، گناہگار ہے، مرد ہے یا عورت ہے، خدا نے ہر ایک سے محبت کی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ God loves everyone۔ کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیں، کسی کو چھوٹا مت سمجھے، کسی کو برا مت سمجھے۔ خدا نے ہر ایک سے محبت کی ہے اور محبت کا اظہار اپنے بیٹے کو بھیج کر خدا نے کیا اور اس شرط کو پورا کیا، بخش دیا، دے دیا، وداؤٹ اینی پرائس، کسی لالچ کے بغیر، کسی طمع کے بغیر، محبت کی روح سے خدا نے اپنا بیٹا دے دیا۔ اور اس کا الٹیمیٹلی مقصد کیا تھا؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لوگ زندگی پائیں۔ خدا باپ نے اپنے دل اور ذہن میں جو مقصد رکھا کہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے اور بڑھیں، ہم نے یہ سنا سیکھا کہ تحفہ کیا ہے۔ خدا نے تحفے کی ابتدا کی۔ آئیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، یوحنا کی انجیل، اس کا 1 باب۔ بیٹا ہے کیا؟ خدا نے اپنا بیٹا تو دیا، لیکن بیٹا ہے کیا؟ بیٹا خدا سے صادر ہے، بیٹا خدا کا روح ہے۔ بیٹا، آئیں حوالہ پڑھ کر ہم اس کو زیادہ کلیئر ون کریں۔ لکھا ہے 1 باب ہے اور اس کی پہلی آیت میں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، میں آپ کو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ مسیح یسوع خدا نے تحفہ دیا، دنیا کو دیا، اور اس کا ایک مقصد تھا تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، وہ مقصد تھا۔ ابھی ہم نے یہاں پڑھا کہ اس میں زندگی تھی، مسیح یسوع میں زندگی تھی۔ مسیح یسوع لوگوں کو زندگی دیتا اور لوگوں کو زندگی کی ضرورت تھی، ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت تھی، ابدی زندگی کی ضرورت تھی۔ سوال یہ ہے کہ تحفہ کیا دینا چاہیے؟ یہاں اسی سے سیکھنے والی بات ہے۔ آپ تو بہت تحفے دے رہے ہیں، ریسیو بھی کر رہے ہیں، اٹس اوکے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحفہ کیا دینا چاہیے کسی کو، جس چیز کی کسی کو لوگ مسیح یسوع کے پاس آتے شفا کے لیے، لیکن مسیح یسوع نے کہتے
जा तेरे गुनाह माफ। मसीह यीशु जानते थे कि इसकी जरूरत क्या है, लेकिन ये मांग क्या रहा है। और जब गुनाहों से रिहाई मिल जाती, जब नजात मिल जाती, तो वो शिफा पा जाती। किसी को उसकी जरूरत के मुताबिक तोहफा देना चाहिए। हम कह रहे हैं तोहफा कौन सा देना चाहिए? जो किसी की जरूरत है, जो उसकी जिंदगी की जरूरत है, जिससे उसे खुशी मिले। और तोहफा कभी भी कर्ज लेकर नहीं देना चाहिए, उधार लेकर नहीं देना चाहिए, किसी की और चीज पकड़कर दूसरे को दे देना, गिफ्ट करना, यह भी तोहफा नहीं। खुदा ने दे दिया अपना सब कुछ, कीमत देकर कुछ लोग कुर्बानी देते हैं, लेकिन वो दूसरों की चीज पकड़कर कुर्बान, तो कहते हैं हमने कुर्बानी दी। उसमें कीमत आपने क्या दी है? अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार क्या किया है? वो कुर्बानी नहीं। वापिस आपको यहां लाना चाहता हूं कि तोहफा क्या है? जो खुदा ने दिया अपना इकलौता बेटा, वो कलाम है, वो जिंदगी है, वो नजात है। मसीह यीशु नजात है। आए हम एक और हवाला देखें कि मसीह यीशु ने किस तरह से फिर दुनिया को तोहफा दिया। यूहन्ना ही की इंजील आप मेरे साथ निकालेंगे। और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। 15वां बाब है और उसकी 13वीं आयत में तोहफा मोहब्बत की रूह से, मोहब्बत करते हुए। हद है यहां हम देख रहे हैं। खुदा बाप ने इब्तिदा की, गिफ्ट देना, देने की रूह होना, देने का माइंड होना, देने का जज्बा होना, देने की रूह और रायत होना, ये हमें सीखना होगा। वरना आप जानते हैं पाकिस्तान में, एशिया में लोगों को लेने की आदत है, देने की नहीं। हर कोई ले रहा है, लेना चाहता है, इकट्ठा कर रहा है, अपने मुल्क में भी, बाहर में भी जाकर, गली और मोहल्ले में भी रहकर लेने का। लेकिन हमारा खुदा देता है, मसीह यीशु देता है। आप लोगों ने हवाला निकाल लिया होगा 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत में। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए मसीह यीशु के ताल्लुक से। रुपया पैसा तो मसीह यीशु पहले ही अपने दूसरों के पास रखते, और उसे कभी भी फिर भी कमी ना होती। लोगों ने खाना खाना है, लोगों ने पानी पीना है, मैं पीनी है। जिस चीज की भी किसी को जरूरत है खुदावंद पूरा करता है, और रुपए पैसे से भी। और कहते हैं कि यहां जाल डाल, मछली आएगी और उसके मुंह में सिक्का होगा, आधा मेरे लिए दे देना और आधा अपने लिए। देने की स्पिरिट मसीह यीशु को खुदा बाप से मिली। एक और हवाला मेरे साथ निकालिए इफिसियों के खत में से, उसका गालबन ये 5वां बाब होगा। 25वीं आयत में, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। मोहब्बत, हवाले करना, दे देना, कुर्बानी, तोहफा जिंदगी का मसीह यीशु ने देने के लिए अपने आप ही को दे दिया। मसीह यीशु जिंदगी है, मसीह यीशु नजात और रिहाई है। बहुत सारे लोग इस बात को ना जानते हुए हलाक हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं इस तोहफे को रिसीव ना करके। पुराने अहदनामे में हम होसिया नबी की किताब में पढ़ते हैं कि खुदा ने कहा मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हो।
उन्हें पता नहीं चला इस तोहफे का, उन्होंने उसकी कोई कदर नहीं जानी, उन्होंने उसको संभाला नहीं। और फिर खुदा ने उन लोगों पर तवज्जो की जो इस तोहफे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कदर कर सकते हैं। मेरे साथ एक हवाला निकालिए लूका की इंजील में से, उसका 2 बाब। खुदा बताने की कोशिश करते हैं, खुदा समझाता है, फरिश्तों के जरिया से पैगाम देता है। उसकी 10वीं आयत में, 2 बाब और उसकी 10वीं आयत, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। क्या आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। ये जो तोहफा है उसके लिए बताया गया है कि वो असल में चीज़ क्या है। वो खुदावंद है, वो मसीह है, वो मुनज्जी नजात देने वाला है, वो रहाई देने वाला है, वो कैद से छुड़ाने वाला है, और इसका तुम्हारे लिए एक निशान है। आए निशान देखे, इतना क्लियर कट, इतना साफ, खुदा पैगाम लोगों को बहुत भेजता है जिसकी समझ आ सके। और क्या है आगे लिखा है, तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ। गिफ्ट क्या है? हो सकता है आप किसी को गिफ्ट देते हो तो वैसे ही सीधा उसको रैप किए बगैर ही दे देते हो, ऐसे करते हैं? नहीं, उसको बेहतरीन पेपर शीट में जो कलरफुल हो उसमें रैप करते हैं, फिर उसके ऊपर और गिरा लगाते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऊपर फूल लगाते हैं किसी को गिफ्ट देने के लिए, कुछ तो उसके ऊपर कार्ड भी लगा देते हैं। आए ये देखे लिखा है कि तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ। और मैंने किसी और को भी एक दूल्हे को गिफ्ट मिलता हुआ देखा, पता नहीं वो रिश्तेदारों ने दिया या सालियों ने गिफ्ट दिया कि ये गिफ्ट खोलना है, तो वो उसको खोलते रहे, पता नहीं कितना को उसको रैप कर दिया हुआ था। खुदा ने जो गिफ्ट दिया कपड़े में लिपटा हुआ था, और ये 2 निशानियां थी जो फरिश्ता चरनी में होगा और कपड़े में लिपटा होगा। ये तुम्हारे लिए निशान है, इससे तुम कंफर्म करोगे कि वो जो तुम्हें बच्चा दिया गया है जो मुनज्जी होगा, जो खुदावंद होगा। मुनज्जी आप जानते हैं सब इसके बारे में। खुदावंद जिसका मतलब है कि वो खुदा होगा, वो आका होगा, वो लॉर्ड होगा, उसका हुक्म चलेगा, वो निजात देगा, जिंदगी देगा। लेकिन 2 उसकी निशानियां हैं कि वो चरनी में तुम्हें मिलेगा, वो कपड़े में लिपटा हुआ होगा। और फिर इन लोगों ने जाकर किताब मुकद्दस में लिखा है, अगर आप 20वीं आयत देखें तो 16वीं आयत में लिखा है, पास उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। 20वीं आयत में लिखा है, वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। जिन्होंने फिर इस गिफ्ट को रिसीव किया, जो इस गिफ्ट तक अप्रोच कर गए, जिन्हें खुदा के कलाम की फरिश्तों के जरिया से, सितारों के जरिया से सही समझ लग गई, तो लिखा है जब इस गिफ्ट तक पहुंच गए, इस नेमत और बरकत तक पहुंच गए, जब कलाम उनकी जिंदगी में सच साबित हुआ, जो कुछ उन्होंने सुना था, तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला उनकी जिंदगी में कि वो सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द कर। आपकी जिंदगी में तमजीद आ जाएगी, हम्द आ जाएगी, परस्तश आ जाएगी, शुक्रगुजारी आ जाएगी, आप परस्तार बन जाएंगे। कंप्लेनिंग, बुड़बड़ाना, रोना धोना, ये आपकी जिंदगी से चला जाएगा। अगर एक अजीम तरीन तोहफा जो मसीह यीशु है अगर आपकी जिंदगी में आ जाता है तो एक और ग्रोह आपको बताना चाहता हूं, जिन्हें
یہ میسیج مل گیا مسیح یسوع تحفے کے تعلق سے. آپ میرے ساتھ متی کی انجیل میں آئیے. ہم مجوسیوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ انہیں بھی سمجھ لگی اور انہوں نے کیا کیا. وہ پورم میں پیغام سن کر کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے, ایک نجات دینے والا پیدا ہوا ہے, ایک رہائی اور زندگی دینے والا پیدا ہوا ہے. اور میرے لیے بڑی یہ زبردست بات ہے جب میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ وہ زندگی دیتا ہے. رات کو آپ بھائی سجاد سے کلام سن رہے تھے کہ مسیح یسوع نے ہر ایک کو زندگی دی. ایون ایک خاتون جو گناہ کی حالت میں پکڑی گئی مسیح یسوع کے پاس لائی گئی, اور جس کے لیے گواہ بھی شاید موجود تھے, جس کو مارے جانے کے لیے بالکل تیار تھی اور ذرا بھی کوئی گنجائش نہ تھی. لیکن جب وہ یسوع مسیح کے پاس آ گئی, اس سے فیصلہ لینے کے لیے لوگ آ گئے, تو وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے. یسوع نے کہا اسے مارنا ہے تو صرف وہ مارے جس نے خود گناہ نہیں کیا. وہ ہر ایک کو زندگی, چاہے کوئی گناہگار ہے, چاہے کوئی بدکار ہے, چاہے کوئی چور ہے, چاہے کوئی مرنے کو پہنچا ہوا ہے, کسی کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں, لیکن اگر کوئی مسیح یسوع کے پاس آ گیا ہے تو اس کو زندگی کا تحفہ مل گیا. اور پہلی آیت کو کبھی بھی نہ بھولیے, تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. وہ تھوڑی سی زندگی بھی نہیں دیتا, وہ صرف شفا ہی نہیں دیتا, وہ صرف بحالی نہیں دیتا, وہ ہمیشہ کی ابدی زندگی عطا کرتا ہے جو اس کی لائف میں کبھی بھی ختم نہ ہوگی بلکہ وہ ابدی زندگی پا جائے گا. جی ہم آگے تھے متی کی انجیل میں مجوسیوں کے تعلق سے, تو انہوں نے کہا دوسری بات کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, کیونکہ پورے میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے, چونکہ انہیں سمجھ لگ گئی. کیا آپ کو سمجھ لگ رہی ہے؟ پھر آپ کو اس گفٹ تک پہنچنا ہے, پھر آپ کو اسے حاصل کرنا ہے, اور یہ تحفہ آپ کی زندگی بدل دے گا, یہ تحفہ آپ کے حالات بدل دے گا, یہ تحفہ آپ کی نسل کو بدل دے گا. میرے ساتھ ایسے ہو چکا ہے, ورنہ میں بھی پہلے تو ایماندار نہیں تھا, مسیح یسوع پر ایمان لا کر میں ایماندار بن گیا. پھر میں مسیحی تو ہو گیا, لیکن میں بھی چرچ میں صرف اول تو جاتا ہی نہیں تھا. اگر جاتا تھا تو میں بھی رات کی عبادت کر لیتا. میں کہتا رات ہی کر لئیے, بہت ہے, دن اب کچھ اور کرنا ہے, ہم گھومے پھریں گے, انجوائے کریں گے. ہاں ایسے تھے, لیکن یہ تحفہ کتنی بھی عبادت کریں, کتنی بھی پرستش کریں, کتنی بھی حمد کریں, ہاں ہم تک اور ختم نہیں ہوتی. گاتے جائیں گے اور گاتے ہی جائیں گے. جی انہوں نے ستارے کا جب میسیج مل گیا تو ہم پڑھ رہے ہیں دوسرے باب کی 20ویں آیت میں, وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا, لبان اور مور اس کو نظر کیا. یہ جن لوگوں کو یہ تحفہ ملا تھا انہوں نے محبت کا جواب کس سے دیا ہے؟ محبت سے. تحفے کا جواب کس سے دیا ہے؟ تحفے سے. قبولیت کا جواب قبولیت سے دیا ہے. انہیں عظیم ترین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تحفہ جب ملا تو جو کچھ ان کے پاس تھا, جو کچھ یہ کر سکتے تھے, انہوں نے وہ تحفہ دے کر اس چیز کا اقرار اور اظہار کیا. آپ ادھر ہی رہیے, ہم ایک اور حوالہ پڑھ لیتے ہیں. ایماندار راست باز سیکھنے والا شخص کیا کرتا ہے؟ زبور کی کتاب ہے, اس کا 116 زبور ہے اور اس کی 12ویں آیت میں داؤد کہتا ہے, 116 اور اس کی 12ویں آیت میں, کچھ لوگ احسان فراموش نہیں ہوتے. اسے کچھ ملے تو وہ کہتے ہیں تھینک یو, آمین, ایسا ہی ہے نا. لیکن میں نے کچھ دیکھا ہے کچھ تو تھینک یو بھی نہیں کہتے. لیکن دیکھیے, میں ایک ایماندار راست باز جس نے بہت زیادہ برکت پائی, آپ کے سامنے اس کا دل رکھنا چاہتا ہوں. مجوسیوں کو آپ نے دیکھ لیا, گڈریوں کے بارے میں آپ نے جان لیا اور پڑھ لیا. وہ کہتا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ان کے عوض میں اسے, ہاں خدا باپ دیتا ہے. مسیح یسوع کے بارے میں آپ نے جانا. اب ایمانداروں راست بازوں کے بارے میں سنیے اور جانیے کہ وہ کیا جذبہ رکھتے ہیں, کیا ہارٹ رکھتے ہیں. خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی اس کے عوض میں اسے کیا دوں. وہ سوچتا ہے ایک بات, میں کیا دوں خدا کو. مجوسیوں نے سونا, وہاں ہم پڑھ رہے تھے کئی مجوسی, کچھ لوگ کہتے ہیں 3, شاید وہ تحفوں کی وجہ سے
لیکن ممکن ہے کہ وہاں جو کئی مجوسی تھے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر نظر گزرانی ہو، خدا کو کچھ دیا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ چلے ہیں پورب سے تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا دیتے جا رہے ہیں تاکہ انہیں صحیح رستہ ملے. وہ کتنا امیر ہو گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو بلیس کرتے جا رہے ہیں کہ خدا کے پاس پہنچ کر شکر گزاری کریں. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت کچھ دیا. جب بادشاہ کو کہا کہ تیرے ملک میں ایک بادشاہ پیدا ہوا، جب وہاں فقیوں اور فریسیوں نے کلام پڑھا تو انہوں نے کلام سنا. ہو سکتا ہے کتنے لوگوں نے اس بات کو سمجھا بھی ہو. ہم پڑھ رہے ہیں خدا ان کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں. یہ داؤد کہتا ہے کہ میں کیا دوں خدا کو. وہ کتنا شکر گزار ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ خدا کی تعریف اور شکر گزاری کر رہا تھا تو اس کا تاج اس کے لیے رکاوٹ بنا. اس نے تاج اتارا. پھر اس کا جو لباس تھا شاہی لباس تھا، خلعت تھی، وہ رکاوٹ بن رہی تھی کہ کس طرح وہ خدا کی حضوری میں شکر گزار، اور اس نے وہ بھی اتار کر رکھ دیا. اور محلوں سے اس کی بیوی نے دیکھا اور اس نے کہا یہ بادشاہ نے کیا کیا، جیسے لوگ ہیں وہ بھی انہی کی طرح ہو گیا ہے، بانکا ہو گیا ہے. اور اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے، میرے نوکروں کے سامنے مجھے بے عزت کیا ہے. تو اس نے کہا اس خاتون کو کہ ملکہ اس بات کو یاد رکھ، یہ بادشاہی تیرے اور تیرے باپ کی ملکیت تھی، خدا نے ان سے لے کر مجھے دی، تو جس نے مجھے دی ہے میں اس کے لیے یہ کچھ نہ کروں. اگر خدا مجھے توفیق اور فضل دے تو میں اس سے بھی زیادہ کچھ کروں گا، اور ہر وہ چیز جو خدا کے رستے میں رکاوٹ بنتی ہے پرستش میں اسے ہٹا دوں گا. پرستش سجدہ کرنا ہے، پرستش جھکنا ہے، پرستش اپنا آپ خدا کو دینا ہے، اور پرستش اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں انڈیل دینا ہے. میں کلوز کرتے ہوئے آپ کو آخری حوالہ جات دے کر بند کرنا چاہتا ہے. زبور 103 میں داؤد اس حد تک قائل ہے کہ وہ کہتا ہے اے میری جان خداوند کو، پھر کہتا ہے جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو، جو کچھ مجھ میں ہے، میرا دل، میری جان، میری روح، میرا بدن، میرے ہاتھ، میری آنکھیں، حد ہے اس شخص کے بارے میں. اور وہ کہتا ہے میری جان خدا ان کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، کسی نعمت کو فراموش نہ کر. یہ سب کچھ بتا کر میں آپ کو یہ جتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نجات ہے، بہت بڑی رہائی ہے، بہت بڑی سوگات ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے خاندان اور گھرانے کو، جو آپ کے طرز زندگی کو، جو آپ کی سوچ کو سب کچھ بدل سکتی ہے. نیا سال آنے والا ہے، آئے ہم اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ جئیں جو کچھ ہم خدا سے، مسیح یسوع سے، ایمانداروں اور راست بازوں سے سیکھتے ہیں. خدا نے دے دیا اپنا سب کچھ. مسیح یسوع کے تعلق سے ہم نے پڑھا اس سے زیادہ کوئی شخص محبت نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان تک دے دے. ہم نے داؤد کے بارے میں دیکھا، مجوسیوں کے بارے میں، گڈریوں کے بارے میں. اب میں آپ سے بات کرنے والا ہوں. چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے کلچر میں بہت کم دینے کی عادت ہے، لیکن میں نے کچھ ماؤں کے بارے میں یہ سنا اور پڑھا، ادھر نہیں کسی اور جگہ پر، کہ مائیں خود اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے کرسمس پہ کیا دینا ہے. باپ کہتے ہیں آپ نے مجھے کرسمس پہ کیا دینا ہے، اور خود وہ بچوں کو سورسز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اپنے وہ ماں باپ کو گفٹ دیں. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ وہ گفٹ دیں؟ غریبوں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی، یا اور جن لوگوں کو جب ہم نہیں سکھاتے تو پھر جب ہم بزرگی میں چلے جاتے ہیں اس کا پھر ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے دینا ہی نہیں سکھایا. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ، مسیح یسوع نے کہا دینا لینے سے، دینے والے
हो सकता है जो मैं कलाम आपको सुना रहा हूँ ये आपकी सोच और समझ के उलट हो। मुझे लेने वाला आपको सिखाना चाहिए, लेकिन मैं आपको देने वाला बनाना चाहता हूँ। ये मसीह यीशु की स्पिरिट है, ये मसीह यीशु का कलाम है, ये मसीह यीशु का दिल है, ये मसीह यीशु की जिंदगी है, ये मसीह यीशु का मैसेज है, ताकि बरकत पा जाएं। और इसी तौर पर जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं ये बात, तो याद रखिए, मैं तो बल्कि यहाँ तक ये कहना चाहता हूँ कि आप देने वाले, आप खुद एक, जिस तरह मसीह यीशु खुदा बाप के लिए एक तोहफा बन गया दुनिया के लिए जब उसने भेजा, तो आप खुद एक तोहफा बन जाएं। हालेलुया। आप अपनी गली के लिए, मोहल्ले के लिए, आप अपने ऑफिस के लिए, आप खुद एक तोहफा बन जाएं जो लोगों की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरतें आपके ज़रिए से पूरी हों। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ, आप अपनी बेटियों और बेटों को ज़बरदस्त, आप अपने माशरे को, आप अपने मुल्क को, आप इस दुनिया को, जो आपके बच्चे हैं, किस तरह से तोहफे दे रहे हैं। कहीं वो गली वालों को तंग तो नहीं कर रहे, कहीं वो आप अपने माशरे के लिए मुसीबत तो नहीं बन गए। आपके तोहफे किस तरह से हैं जो दुनिया को दे रहे हो। मैं चाहता हूं मेरी सारी बेटियां और बेटे इस तरह के तोहफे हों कि लोगों की ज़रूरत पूरी हो, रूहानी, जिस्मानी, माली, अखलाकी। वो उन्हें बूस्ट अप करने वाले हो, वो उन्हें उठा खड़ा करने वाले हो, वो उन्हें हौसला देने वाले हो, वो मसीह यीशु से मुतारिफ करने वाले हो। और इस पैगाम को आज लेते हुए हम खुद एक ऐसा तोहफा बन जाएं जैसे मसीह यीशु खुदा बाप के हाथों में बना, जैसे मसीह यीशु के शागिर्द पूरी दुनिया के लिए, बर्रे आज़मों के लिए तोहफे बन गए और वो मिशनरी बन गए। ये जो देने वाले थे, देने की स्पिरिट इस तरह की आई कि वो एक मिशनरी से बन गए। हम ये क्रिसमस का महीना एक मिशन के तौर पर मना रहे हैं। मैं आप सबों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आए हम किसी मिशन और मकसद के तहत हो जाएं। लोग आपके वसीला से बरकत पाएं, लोग आपके वसीला से फतह पाएं, और फिर आपके लिए खुदा बाप खुश हो और खुदा का मकसद आपकी ज़िंदगी में पूरा हो जाए। आए हम सारे अपनी जगह पर खड़े हो और कहें कि खुदा